نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم نئے خطیب اور نئی قیادت کے ساتھ الحمدللہ آج حاضر ہوئے ہیں، جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں الحمدللہ شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ میری مراد للکار علامہ، گفتار علامہ حضرت مولانا صاحبزادہ محمد اویس ساجد صاحب آف لاہور الحمدللہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جو ہے نا ہم پوچھتے ہیں ان کے زندگی کے واقعات اور کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوئے، کہاں پہ پڑھے۔ انشاءاللہ ہمارا علمی انٹرویو ہوگا۔ اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے پیارے بھائی جان صاحبزادہ انعام الرحمن یزدانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ جو میرے پاس تشریف لائے۔ ہم ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ تو پیارے بھائی انعام الرحمن یزدانی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کی تاریخ پیدائش کہاں کی ہے اور کہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ میری پیدائش لاہور صدر کینٹ کی ہے اور میں 13 جنوری 2000 پورے 2000 کے اندر الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق خاص کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا کائنات کے اندر پیدا فرمایا۔ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر اور بھی بہت زیادہ علماء اکرام ہیں جن کی آج کل جو ہے نا مارکیٹ سمجھ لے چل رہی ہے، جن کی آواز چل رہی ہے اور جن کی سمجھ لے کہ لوگ دھڑا دھڑ کاپیاں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے میری طرح، جس طرح میں یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہوں اور میرا طرز انداز جو ہے نا جمعہ بھی ان کے انداز میں پڑھاتا ہوں، تو آپ نے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے انداز کو ہی کیوں اپنایا کہ جو آج سے ماشاءاللہ 33-34 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو آپ نے ان کا ہی انداز اور ان کی جو ہے للکار وہ ہی کیوں چوز کی؟ انعام الرحمن بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یقین مانیے جب ان کا ذکر آتا ہے تو آنسو آنکھوں سے ٹپک پڑتے ہیں۔ یقین مانیں نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے نہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، لیکن وجہ کیا ہے، جب بھی ان کا نام آتا ہے ہم ایک دفعہ چوکنا ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دین کی خاطر اپنا مال، اپنی جان پیش کرے تو اللہ اس کے چرچے ایسے دنیا میں کروا دیتا ہے کہ جنہوں نے دیکھا نہیں بھی ہوتا، جیسے کہ آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی عظمت چرچے اتنے بلند ہے کہ جس نے نہیں بھی دیکھا اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور بات رہی علامہ صاحب کے انداز کو اپنانے کی، علامہ ایک ہی تھا، للکار ایک ہی تھی۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپنانے کی، اپنا تو نہیں سکتے۔ اور علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انداز میں نے صرف اس وجہ سے اپنایا، میں علامہ شہید کی تقاریر کو بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ، بڑے ہی انہماک کے ساتھ سنا کرتا تھا۔ ایک بات مجھے اس تقریر کے اندر بڑی پسند آئی کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ باطل قوتوں کو للکارا کرتے تھے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کو بتایا کرتے تھے کہ ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواؤں سے، ہم وہ طوفان ہیں جو سمندروں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ان کی یہ جرأت، بہادری اور اللہ کے ساتھ لگاؤ، پیارے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ محبت، ختم نبوت کا تحفظ، صحابہ کرام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، ان کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے میں ان سے امپریس ہوا اور میں نے کوشش کی کہ اللہ رب العالمین میرا بھی انداز ویسا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا، لیکن الحمدللہ میرا نام یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے نام پہ رکھا تھا اور انہوں نے مجھے گود میں بھی کھلایا، ٹھیک ہے، لیکن ہوش میں نہیں تھا جب وہ شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو باقی اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اچھا، آپ نے جو دینی تعلیم ہے وہ کہاں تک حاصل کی اور کہاں سے حاصل کی، اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ آپ نے کہاں تک حاصل کی؟ جی انعام الرحمن بھائی، الحمدللہ میں دنیاوی تعلیم ابھی حاصل کر رہا ہوں۔ میرا FA کمپلیٹ ہو چکا ہے اور BA کی تیاری میں کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ
دینی تعلیم جو ہے الحمدللہ میں جامعہ لاہور اسلامیہ، جامعہ رحمانیہ بھی جسے کہا جاتا ہے، جہاں سے بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مدرسے کے متعلم تھے، جہاں سے پڑھ کر گئے ہیں۔ تو اس مدرسے میں زیر تعلیم ہوں اور میری FA تعلیم ہے، یعنی کہ ابھی میں آگے پڑھ بھی رہا ہوں الحمدللہ۔ میں نے ساری جو بنیادی تعلیم تھی، میں نرسری یہ پریپ وغیرہ یہ یعنی کہ پرائمری تک میں نے صدر کینٹ سے ہی کیا، اس کے بعد والٹن میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد الحمدللہ ابھی تک میں FA کی تعلیم میری جاری و ساری الحمدللہ FA مکمل ہو چکا ہے، BA کی میں تیاری کر رہا ہوں۔ دینی تعلیم کہاں تک حاصل کی ہوئی ہے؟ دینی تعلیم میرا ابھی جامعہ کے اندر چوتھا سال ہے الحمدللہ، جامعہ رحمانیہ کے اندر ساتھ ساتھ الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے آپ کے بہت زیادہ بیان سنے ہیں، آپ کے سب سے زیادہ جو بیان ہوتے ہیں الحمدللہ وہ شان صحابہ پہ ہوتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ حالانکہ صحابہ اکرام جو ہے وہ ہماری جان ہے اور ہمارے ایمان کا جز ہیں، تو الحمدللہ آپ ان کا ہی تذکرہ ہر تقریر میں کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، وہ آج وجہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ خاص وجہ نامرمان بھائی یہی ہے، دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سب کچھ تن من دھن اپنے مال بچے سب کچھ قربان پیارے پیغمبر کے لیے کر دیا۔ جب انہوں نے سب کچھ قربان پیارے پیغمبر کے لیے کر دیا تو الحمدللہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے طریقے پر ہوگا اور جو میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا وہی جو فرقہ ہے وہی گروہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو میں اس حدیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور ویسے بھی انہوں نے سب کچھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے قربان کر دیا، انہوں نے جرأت بہادری کی مثال قائم کر دی، صبر و استقامت کی پہاڑ ایسی انہوں نے مثالیں قائم کر دی۔ تو جب میں ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں بلکہ میں نہیں میرا دل کہتا ہے کہ ہر جگہ صحابہ صحابہ ہونی چاہیے، اور صحابہ صحابہ ہم اتنی کریں گے انشاءاللہ کہ ہر گلی گلی ہر نگر نگر چوک چوک سے ہر ایک شخص کہے گا اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی، اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ ہمارے ہیں صحابہ۔ ماشاءاللہ پچھلے دنوں ایک ذاکر خبیث نے جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلیظ ترین الفاظ استعمال کیے اور بڑی گستاخی کی، اور آپ نے الحمدللہ میں نے دیکھا آپ کے یوٹیوب چینل محمد اویس عاجز آفیشیل پہ آپ نے اس کا رد بھی کیا، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، تو اس کی صحابہ سے جو دشمنی ہے جو بغض ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ بھائی جان بات یہ ہے وہ صحابہ کرام سے بغض صرف اس وجہ سے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ استغفر اللہ اہل بیت سے نبی کے گھر والوں سے پیار نہیں کرتے تھے، نبی کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں جس طرح صحابہ کرام نے نبی کے اہل بیت سے پیار کیا کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے۔ جس طرح ابو بکر نے حضرت فاطمہ سے محبت کی اس طرح کوئی نہیں کر سکتا، جس طرح حضرت ابو بکر نے حسن و حسین سے پیار کیا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تو صحابہ کرام کی عظمت کے شان کے کیا کہنے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی تھی، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت نہ کریں یہ بات میں نہیں مانتا، وہ صرف یہی دل کے اندر بغض انا کو لے کر کے اختلاف ہو جاتے ہیں، ہر انسان کے اندر اختلافات جو ہو جاتے ہیں آپس کے اختلافات، جب اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا میں تم سے راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہو، اختلافات ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، باپ بیٹے کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ دل کے اندر بات رکھے کہ صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ ان کے آپس کے اندر معاملات ٹھیک نہیں تھے، یہ بغض دل کے اندر رکھ کر کے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات الحمدللہ میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ میں نے پیج پہ بھی جواب دیا، پہلی مرتبہ میری ویڈیو کو کاٹا گیا، دوسری مرتبہ الحمدللہ کافی لوگوں نے اس میری ویڈیو کو سنا، کئی ہزار بندوں تک میری وہ ویڈیو پہنچی،
اس کو کمنٹ کے اندر جو آپ جیسے نیک لوگ تھے، اچھے لوگوں نے، انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ کہا، لیکن کچھ عناصر پسند لوگوں نے جن کو وہ میری ویڈیو پسند نہیں ہے، انہوں نے مجھے نیچے گالیاں بھی نکالی گئی، میرے ساتھ بد زبانیاں بھی کی گئی. تو میں نے فخر سے کہا، میں نے سر بلند کر کے کہا کہ ہمارے اکابرین نے تو اپنی گردنیں پیش کر دی. علامہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیٹ کے اندر خنجر کھا لیے. علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو بم دھماکے کے اندر شہید کروا دیا. تو یہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا. اگر ہمیں صحابہ کے لیے گالیاں پڑیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے. آپ کی گالیاں ہمیں صحابہ کی شان بیان کرنے سے روک نہیں سکتی. ہم ہر جگہ صحابہ صحابہ کریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اگر عالم دین نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ کوئی دل میں شوق ہوتا ہے نا؟ بھائی جان بات اس طرح ہے کہ اب آپ نے بات بڑی پیاری اور خوبصورت کی ہے کہ اگر آپ عالم دین نہ ہوتے. دیکھیے جو بھی دین کی طرف آتا ہے نا، اس کو اللہ رب العالمین چنتے ہیں، اس کو پسند فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین دین کی سمجھ اسے عطا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں. میرا اتنی دین کی طرف رغبت نہیں تھی. آج سے 5 سال پہلے آپ پیچھے چل جائیں، میری اتنی دین کی طرف رغبت نہیں تھی. ایک عام نوجوان کی حیثیت سے میں بھی ایک جوان تھا، جیسے جوان ہوتے ہیں ان کا کھیل کود کے اندر شوق ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ باہر جانا، ادھر پھرنا، یہی میرا بھی شوق تھا. یہ میرے پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جس مالک کائنات نے مجھے اپنے دین کے لیے پسند فرمایا اور چنا، یہ میرے مالک کائنات کا بہت بڑا احسان ہے. زندگی کا کوئی خوشگوار واقعہ، کیونکہ شیر پنجاب مولانا منظور صاحب کی زبانی تو ہم سنتے رہتے ہیں، جس طرح انہوں نے بتایا کہ آپ کراچی گئے تھے، لیکن آپ اپنی زبانی ذرا وہ واقعات سنائیں ہمیں. ماشاءاللہ پہلی تو بات یہ ہے، شیر پاکستان خطیب عرب و عجم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، دعا فرمائیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. یقین جانیں کہ وہ میرے مربی بھی ہیں، میرے مشفق بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں. اللہ پاک جہاں پر بھی ہیں، جہاں پر بھی اللہ پاک ان کو بس سلامت رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے. اور یہ تبلیغ